الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس واقعے میں بھی بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور بنی اسرائیل کی سرکشی ہے، تمرد ہے، جنایات ہیں اور جرائم ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا۔ ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ بہت غریب تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ میرا چاچا مر جائے تو اس کا مال میراث کے طور پر مجھے مل جائے گا، کیونکہ اس کا اور کوئی والی وارث ہے نہیں۔ لیکن یہ عامل نامی جو شخص تھا یہ مرتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ روز انتظار کرتا، دن و دن اس کا انتظار سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر ایک دن اس نے عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے اپنے چاچا کو چھپکے سے مار دیا، قتل کر دیا، اور رات کے وقت محلے کے اندر لا کر اس لاش کو پھینک دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ لاش محلے سے پائی جائے گی اور تفتیش ہوگی، اس کا قاتل نہیں ملے گا، تو میں ان محلے والوں سے سب سے اس کا خون بہا دیت کے طور پر یہ بھی وصول کروں گا، اور اس کا مال تو ویسے ہی میراث کے طور پر مجھے ہی ملنا ہے۔ لالچ نے اس سے یہ جرم کروا دیا۔ اب وہ لاش پھینک کر مفرور ہو گیا۔ اب صبح جو ہے سب اٹھے، لاش دیکھی تو یہ بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا، میرا چاچا مر گیا، میرا چاچا مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھئی قوم، قبیلے والوں، محلے والوں، تم بتاؤ یہ تمہارے گھر میں لاش ملی ہے، قبیلے میں لاش ملی ہے، محلے میں، اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ سب نے قسم کھائی، حضرت ہم نے قتل نہیں کیا۔ اب وہ بولے مجھے قاتل چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ وحی ہوئی کہ موسیٰ ان سے کہیں کہ یہ کوئی گائے ذبح کریں، اور اس گائے کے گوشت کے کسی بھی حصے کے ٹکڑے کو اس لاش کو ٹچ کریں، لگائیں، تو یہ خود مردہ زندہ ہو کر تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ بات کی تو وہ حیران ہو گئے۔ قالو، کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت رہی ہمیشہ کہ وہ یعنی اپنے نبی کے اوپر فوراً یقین نہیں کرتے تھے۔ مومن کی شان، امتی کی شان یہ ہے کہ ادھر نبی کی زبان سے لفظ نکلا، بلکہ زبان سے بعد میں نکلے، اشارے کو امتی سمجھے اور اس کی تعمیل کر دے۔ لیکن وہ یہاں صراحتاً یہ لفظ سن کے بھی حیران میں ہوئے پڑے ہیں اور کہنے لگے کہ اتتخذون ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھول گئے کہ انہیں تو خواب میں اشارہ ملا تھا، اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم اپنے بیٹے پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہاں گائے ذبح کرنے کا صراحتاً حکم ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اتتخذون ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ ان کی دماغ اس طرف تو جا رہا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاید کوئی فلسفہ بیان کر رہے ہیں، کوئی فکر بیان کر رہے ہیں، کوئی عجیب و غریب بیان کر رہے ہیں، اس طرف نہیں جا رہا کہ ہم بڑی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے اور اس کے اوپر ہم شک کر رہے ہیں اور اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی کا معجزہ، نبی کی بات، یہ اس کے اوپر فوراً یقین کرنا چاہیے۔ اب اس میں بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں کہا کہ گائیں ذبح کرو؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نام بتا دیتے کہ بھئی اس کا قاتل فلاں شخص ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے۔ یہ عجیب و غریب طریقہ اختیار کیوں کیا گیا؟ عجیب و غریب طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ، ایک تسلسل، ایک واقعات ہیں ان کے، کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کے رہے ہیں کہ یہ تورات ہے، اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، تم نے مانگی تھی، اللہ نے دی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ انہوں نے کہا نہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو نہیں ایمان لے کر آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کر کے ان کو سنا دی، وہ مر گئے، زندہ ہو گئے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی سرکشیاں رہی۔ تو اس اللہ رب العزت جانتے تھے کہ انہوں نے سیدھے سادے انداز میں اگر ان کو بتا دیا گیا تو نہیں مانیں گے، اس لیے ایک عجیب و غریب طریقہ جو محیر العقول طریقہ تھا، ما فوق الاسباب طریقہ تھا، جس کے اندر انکار کی ان کو گنجائش نہیں تھی، انہوں نے یقین کرنا ہی کرنا تھا، ایسا ایک طریقہ پیدا کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ گائیں ذبح کرو۔ پھر اس طریقے میں گائیں کے ذبح کرنے کا حکم شاید اس حکمت کے تحت تھا کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی انہوں نے ایک گائیں کے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بچھڑے کی اس عظمت کو، جس کے ذریعے سے انہوں نے اس کو معبود بنایا تھا، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ یہ گائیں معبود بنانے کے قابل نہیں ہے، یہ ذبح کرنے کے قابل ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ معبود ہم نے جو بنایا تھا یہ تو اس کی یہ اوقات ہے، اس کو تو اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے جاہلوں والے کام کروں، یہ اللہ کا حکم ہے اور بڑا سنجیدہ حکم ہے اور تمہیں اس کے اوپر فوراً عمل کرنا چاہیے اور ایک گائے ذبح کرو فوراً۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ اپنے رب سے یہ پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ یعنی ان کے دماغ میں ابھی تک یقین نہیں تھا، وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ گائیں کے ذریعے سے جو مردہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا بتائے گا، یہ گائیں عام گائیں نہیں ہوگی، کوئی خاص قسم کی گائیں ہوگی جس کے اندر اس قسم کی تاثیر ہوگی، جس کے گوشت میں اس قسم کی تاثیر ہوگی جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، شاید ایسی کوئی بات ہو۔ تو انہوں نے بڑے تعجب اور حیرت سے سوال کرنا شروع کیا کہ ہمیں یہ بتائیں وہ گائیں کیسی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں پر چونکہ بقرتن ہے، ان تذبحوا بقرتن، تم کوئی بھی گائیں ذبح کر لو، نکرہ تنکیر کے لیے تھا۔ اگر یہ لوگ کوئی گائیں ایک عام سی ذبح کر لیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، ان کا مردہ زندہ ہو جاتا، قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن انہوں نے سرکشی کی، تعنت کیا، ضد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کرنا شروع کر دی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گائیں کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائیں جو ہے نہ تو بالکل بوڑھی ہو ولا بکر، نہ بالکل کنواری ہو، نہ نوجوان ہو، بالکل اٹھتی جوانی کی بھی نہ ہو، بالکل بوڑھی بھی نہ ہو، درمیانی ادھیڑ عمر کی گائیں ہو، ادھیڑ عمر کی، یعنی اس عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، چنانچہ اب چلو اور اس جو حکم دیا گیا اس کو کر گزرو۔ لیکن ان کو تو جو ہے عادت تھی، تو انہوں نے مزید سوالات کرنا شروع کر دیے، اور جتنے یہ سوالات کرتے جاتے تھے اپنا ہی گلا گھونٹتے جاتے تھے، اپنے ہی اوپر سختی کرتے جاتے تھے، اپنے ہی آپ کو مشکل میں ڈالتے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ ان کی طرف سے اگلا سوال آ گیا، قالو، کہنے لگے ادعو لنا ربک، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے اور یہ پوچھ کر بتائیے، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کس رنگ کی گائے ہو وہ۔ تو اللہ کی طرف سے پھر جواب آیا، قال انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائیں زرد رنگ کی ہو، اور زرد رنگ بھی کیسا ہو، فاقع لونہا، تیز ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خیرہ کر دے، بھلا لگنے لگ جائے، ایسے رنگ کی گائیں ہو، وہ ذبح کر دو۔ اب یہ کوئی سی بھی پیلی گائیں ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مزید مشقت میں ڈالا۔ قالو، کہنے لگے ادع لنا ربک، ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے یہ ہمیں پوچھ کے بتائیں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائیں ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے،
ساری گائیں ہمیں تو ایک جیسی لگ رہی ہیں، ساری پیلی لگ رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا وہ گائیں کیسی ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بس یہ ہمارا سوال ہے، آپ جب بتا دیں تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اب ہمارے سمجھ میں آ جائے گی، لَمُهْتَدُونَ، ہم راہ پا جائیں گے اور ہم کریں گے۔ یہ انشاءاللہ جو انہوں نے کہا یہ بڑا بابرکت کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت کی منشا کو جب آپ ذکر کر دیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے کاموں کو بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کلمے کی برکت تھی کہ پھر ان کو مزید سوال کرنے کی نوبت نہ آئی اور وہ ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اس کلمے کی برکت سے قال، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے جواب آیا، انہ یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ گائیں ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ نہ تو وہ زمین میں جوتی گئی ہو ہل چلانے کے لیے، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس میں پانی سیراب کرنے کے اندر کھیتی میں استعمال ہوئی ہو، نہ جوتنے کے لیے استعمال ہوئی ہو نہ سیراب کرنے کے لیے۔ یہ کام جانوروں سے عام طور پر لیے جاتے تھے، تو وہ ایسی گائیں ہوں جو اب تک جو ہے ان کاموں میں استعمال نہیں ہوئی، نہ کھیتی میں جوتی گئی ہے، نہ پانی پلانے کے لیے اس کو کھیتی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مسلمتن، بالکل صاف ستھری، اس میں کوئی قسم کا عیب نہ ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی اس میں عیب نہ ہو۔ قالو، ایسی گائیں ذبح کرو۔ قالو، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے۔ فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کی۔ اب یہ گائیں ان کو بڑی مشکل سے ملی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی گائیں فقط ایک تھی۔ ایک نوجوان تھا، اپنی ماں کا، انہ بار لامہ، اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ دونوں ماں بیٹے جنگل میں رہتے تھے اور ان کا گزر بسر اسی ایک گائے کے اوپر ہوتا تھا، اور یہی گائیں تھی جو ان ماں بیٹیوں کے پاس تھی جو ہے۔ اب انہوں نے جب گائیں کی تلاش شروع کری تو تلاش کرتے کرتے وہ ادھر آ گئے، اور فرشتوں نے آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بچے کو، نوجوان کو یہ بات کہہ دی کہ دیکھو ابھی بنی اسرائیل آ رہے ہیں آپ سے گائیں خریدنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، ان کے پاس بڑا مسئلہ، ان کو لینی ہی لینی ہے، لہٰذا آپ اس کی قیمت اچھی خاصی مانگنا، آپ کہنا جتنا اس کا وزن ہے اتنے سونے چاندی کے درہم دینار مجھے دے دو تو میں گائیں دوں گا، اس سے پہلے نہیں دینا تم۔ تو جتنا انہوں نے سختی کی ہے تم ان کے اوپر اور مزید سختی کرنا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں مسئلہ سمجھا کے چلے گئے۔ اب جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھانڈتے آئے، گائیں دیکھا تو پہلی نظر میں بھاگئی کہ یہی گائیں ہیں جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے شاید۔ تو اب وہ اس کی منتیں کر رہے ہیں، حضرت ہمیں آپ کی گائیں چاہیے، آپ کو ہم قیمت سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کتنی زیادہ دو گے؟ اس کے تول کے جو ہے نا سونا چاندی لے آؤ اس کے وزن کے برابر۔ اب تو وہ بڑے پریشان، بالآخر جیسے تیسے مرتے نہ کرتے کرتے انہوں نے وہ کام کیا اور اتنا سونا چاندی ان کو دیا، اور وہ جو ہے گائیں خرید کے آئے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کرنا نہیں چاہتے تھے، قریب تھا کہ یہ نہ کرتے لیکن کرنا پڑ گیا بالآخر۔ تو اس طرح پھر وہ مردہ زندہ ہوا اور مردے نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اب وہ جو قاتل تھا، اس قاتل کو میراث میں سے ٹکا بھی نہیں ملا، اور بلکہ قصاص میں اس کو قتل کیا گیا۔ اس وقت سے یہ قانون آج تک ہماری شریعت میں بھی چلتا آ رہا ہے کہ القاتل محروم، قاتل محروم ہوتا ہے۔ قاتل کو میراث سے اگر کوئی بیٹا یا باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، یا کوئی رشتہ دار ایسے رشتہ دار کو قتل کرتا ہے کہ جس کے مرنے سے اس کا مال کچھ حصہ اس کو ملنا تھا، تو اب وارثوں میں اگر قاتل ہوگا تو قاتل محروم ہوگا، تو یہ شخص بھی محروم ہو گیا، اور اس کو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اور اس کا یہ حال ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بطور عبرت کے ان کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے ایک بہت ہی محترم شخص کو قتل کر دیا، محترم ذات کو قتل کر دیا، یعنی وہ چچا تھا، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، تم نے اس کو قتل کر دیا، محترم شخص کو قتل کر دیا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس کے اندر پھر جھگڑا کرنے لگ گئے، اس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا، یہ کرو وہ کرو، گائیں ذبح کرنے میں تم نے علتیں نکالی۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ تو ظاہر کرنے والے تھے اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تم قاتل تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کبھی قیامت تک ظاہر نہیں ہوگا راز، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم حکمت کے آگے اس کی نہیں چلی اور یہ راز ظاہر ہو گیا، اللہ رب العزت نے ان کو ظاہر کر دیا۔ فقلنا، پس اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا، مارو اس مردہ کو اس کے بعض حصے کے ذریعے، یعنی مردہ گائے کے کسی حصے سے اس مردے کو مارو تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک جزوی مسئلہ تھا، ایک شخص کو انصاف دلانا تھا، ایک جگہ حق کو واضح کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جزوی مسئلے میں حق اور انصاف کو اپنے واضح اور ظاہر کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے حق اور انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے مردے کو زندہ کروا دیا۔ بالکل اسی طریقے سے جب اس عالم اجتماعیت پر، پورے عالم کے لیے اللہ رب العزت
حق اور سچ اور انصاف کو ظاہر کروائیں گے اور ایک ایک شخص کو اس کے اعمال کا انصاف کے ساتھ بدلہ دیں گے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو ایسے ہی زندہ کر دیں گے جیسے اس کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے یہ ایک مردہ زندہ کرنا ہے، ایسے ہی پوری کائنات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مردے کو زندہ کریں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیاتیں، اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تم سمجھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عجیب و غریب واقعہ، یہ ایک معجزہ ہے۔ نبی کی تصدیق، نبی کی تائید، نبی کی گواہی درخت دیتے ہیں، شجر حجر پتھر دیتے ہیں، بے جان جاندار دیتے ہیں، ذی شعور غیر ذی شعور دیتے ہیں، ذوی العقل غیر ذوی العقل دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی تصدیق ایک مردے نے زندہ ہو کر دی، اور یہ کوئی حیرت انگیز متعجب بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، وہ مرا نہیں تھا، بچ گیا تھا، اس کو سکتہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ زندہ ہو کر بولا۔ نہیں بھائی، وہ مر گیا تھا اور مر کر زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، مسئلے کو سمجھیں۔ جس طرح یہ جانور ہوتے ہیں، گائے، بیل، بچھڑے، یہ انسانوں کے عجیب و غریب حیران کن واقعات کو، افعال کو دیکھ کر حیرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو سارا دن کھا رہے پی رہے ہیں، یہ انسان پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ تو انسانوں کے مجموعی اعمال جانوروں کے مجموعی شعور سے بہت بلند ہوتے ہیں، یعنی جانوروں کا شعور انسانی افعال کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے عام انسانی شعور جو ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو خصوصی واقعات ہوتے ہیں اور وہ جو افعال ہوتے ہیں، خصوصی معجزانہ افعال، عام انسانی مجموعی شعور جو ہے وہ اس کا ادراک کرنے سے ایسے ہی قاصر ہوتا ہے جیسے عام جانور عام انسانوں کا افعال کا ادراک اور شعور کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوں، عام انسانی شعور کو وہ بہت اپنے شعور سے بلند اور حیرت انگیز لگتے ہیں، لیکن ایمان بالغیب اسی چیز کا نام ہے۔ ایمان بالغیب اسی چیز کا نام ہے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر پہلے لمحے بنی اسرائیل کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے ایک جو ہے ما فوق العادت ما فوق الاسباب ایک واقعہ رونما کروایا، ایک گائے کے ذریعے سے اس کو ذبح کروا کر اس کے گوشت سے ایک مردے کو زندہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں اپنے پاک برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے دکھاتے ہیں تاکہ ایمان والوں کا، امتیوں کا ایمان بلند ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بلندی عطا فرمائے، ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔